وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور اہم ترین اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر فرانس کی ایک کمپنی کی جانب سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فرانسیسی کمپنی نے ایک ایسی مشین ایجاد کر لی ہے جو ماضی کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی ہزاروں سال قبل کی آوازیں بھی ریکارڈ کر سکتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک یہ خطبہ نشر کر دیا جائے گا۔ کیا واقعی اس کمپنی نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ کو ریکارڈ کر لیا ہے؟ یہ دعویٰ کس کی جانب سے کیا گیا؟ یہ کمپنی اپنے اس دعویٰ میں کس حد تک سچی ہے، اور کیا سائنسی طور پر ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ ناظرین، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ کا دعویٰ گزشتہ دنوں پاکستان کے معروف اینکر ریٹائرڈ جسٹس نذیر احمد غازی نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ فرانس خطبہ حجۃ الوداع کو ری سٹور کر چکا ہے اور بہت جلد اسے نشر بھی کر دیا جائے گا۔ جسٹس نذیر احمد غازی نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعویٰ کیا کہ فرانس کی ایک کمپنی نے ایک ایسی مشین ایجاد کر لی ہے جو ماضی کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کمپنی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کی تقریر کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ اب مسلمان حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز میں حجۃ الوداع کا خطبہ سن سکیں گے۔ ناظرین، جسٹس نذیر احمد غازی کے دعویٰ کے مطابق اگر فرانس نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے تو فرانس کی کون سی کمپنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جو مشین ایجاد کی گئی ہے، اس مشین کا نام کیا ہے؟ یہ مشین کب ایجاد ہوئی اور بین الاقوامی میڈیا نے یہ خبر شائع کیوں نہ کی؟ فرانس کی کمپنی نے یہ کیسے تصدیق کر لی کہ انہوں نے جو تقریر ریکارڈ کی ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کی تقریر ہے؟ ناظرین، اگر یہ دعویٰ سچا ہے کہ فرانس نے ایسا کر لیا ہے تو فرانس کی کمپنی نے حجۃ الوداع کی تقریر ہی کیوں ریکارڈ کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری عیسائیوں کی شخصیات کی تقاریر آوازیں کیوں ریکارڈ نہیں کی؟ ناظرین، اس وقت دنیا قائم ہوئے ہزاروں لاکھوں سال ہو چکے ہیں۔ ان ہزاروں لاکھوں سالوں کے دوران صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز ہی کیوں؟ 1400 سالوں میں ہر قسم کی آوازیں پیدا ہوئی ہوں گی، وہ سب ہی زمین پر قید ہوئی ہوں گی۔ ان آوازوں کی تعداد بھی اتنی ہوگی کہ جنہیں شمار کرنا ہی ناممکن ہے۔ ناظرین، سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا کیا جانا ممکن ہی نہیں کہ آواز کی ویوز ہوا یا اسپیس ہی میں اتنے عرصے بعد ری سٹور ہو سکے۔ اس پر پہلے ہی کئی سائنسدان اپنی رائے دے چکے ہیں کہ ایسا کیا جانا بالکل ناممکن ہے کہ ہزاروں سال قبل کی آواز کو ری سٹور کیا جا سکے۔ البتہ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں تو 3 منٹ پہلے تک کی ساؤنڈ آواز کو ری سٹور کر کے سن سکتے ہیں۔ ناظرین، بالفرض اگر فرانس ایسا کوئی دعویٰ کر بھی لے تو یہ سراسر جھوٹ پر مبنی اور صرف ایک فتنہ ہوگا، کیونکہ فرانس دنیا کا وہ بدبخت ملک ہے جس نے ہمیشہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں اور قرآن مجید کی بے حرمتیاں کی ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے فرانس مسلسل حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخیاں کرتا چلا آ رہا ہے۔ کبھی فرانس کی جانب سے سرکاری سطح پر نعوذ باللہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے تو کبھی فرانس میں ہی قرآن مجید کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، فرانس، ڈنمارک، سویڈن جیسے ممالک کی جانب سے ایسے دعوے کیے جانا ناممکن نہیں، کیونکہ یہ بدبخت ممالک ہمیشہ سے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں سمیت مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ دور فتنوں کا دور ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل امت کو آگاہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے عبادات، معاملات، اخلاق اور حسن معاشرت سے متعلق امت کو تعلیم دی ہے، اسی طرح فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے، اور فتنے کے زمانے سے متعلق بھی بہت ساری روایات اور ہدایات موجود ہیں، اور یہ فتنے قرب قیامت میں اتنے بڑھ جائیں گے کہ جیسے اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے۔ ناظرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسے دور فتن یعنی فتنوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
کہ ایک دور آئے گا کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جیسے بارش گرتی ہے، اور فتنے اس طرح ٹوٹ کر بکھریں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں اس طرح کی افواہیں، دعوے سراسر جھوٹ اور فتنہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ تک ان کفار کو کبھی رسائی دے گا ہی نہیں۔ یہود و نصارہ اپنے ان دعووں میں ہمیشہ جھوٹے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس طرح کے تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام کرداروں کو نیست و نابود فرمائے جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل رہتے ہیں، آمین۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔